السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ خاص کر ماں باپ کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی بد دعا قبول فرما لے اور انہوں نے جو بد دعا اپنی اولاد کو دی ہے اور وہی چیز ان کے بچے کے ساتھ ہو جائے تو ماں باپ معلوم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف میرے ہی بچے دکھتے ہیں۔ میرے بھائی، غلطی آپ کی ہے، آپ نے کیوں اپنے بچوں کے لیے بد دعا مانگی؟ آپ ان کو دعا دیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو پریشان کرتے ہیں تو کچھ اچھا کام بھی تو کرتے ہوں گے، ان کو ڈانٹے یا کچھ بھی کرے لیکن ان کو بد دعا نہ دیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور وہ دعا جو بد دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور پھر وہی حالات تمہارے بچے کے سامنے پیش آتے ہیں۔ جب تمہارا بچہ مصیبت میں ہوتا ہے تو تم کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تمہاری بھی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا۔ بچے غلطی کریں، آپ کو تکلیف پہنچائیں، جتنا مرضی ستائیں، کسی حال میں بھی بچوں کو بد دعا مت دینا۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بد دعا نہیں دے رہی ہوں، بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس دھوکے میں کئی بار ماں آ جاتی ہے اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو بد دعا دینا نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی قدر کیجئے اور اس کو دعائیں دیجئے، بلکہ یہ تنگ کریں تو اس کے بدلے میں آپ دعا دیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ تو میرے بھائی، ماں باپ کو اس بات پر خاص کر دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ستاتا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میرے بھائی، آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اس کے پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہی سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میرا بچہ ہم کو ستائے، ہم کو پریشان کرے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کا بھی امتحان لیتا ہے، وہ کبھی کبھی اولاد کا امتحان لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تو دنیا ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی کسی چیز میں ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں ان حالاتوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ آپ نے بولا کہ چلو میرے لڑکے کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ بہت پریشان کرتا، اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وہ بد دعا قبول کر لی اور آپ کے بچے کی طبیعت خراب کر دی، اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ پہلی بات، آپ کا بچہ بیمار، اگر وہ کام کرتا ہوگا تو کام پہ نہیں جائے گا، اس کا الگ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد اس کی دوا آئے گی، پیسے خرچہ ہوں گے، الگ نقصان ہوگا۔ تیسری بات، ماں باپ پریشان ہوں گے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑیں گی، ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ میرا بچہ بخار میں تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے چھوٹی سی مصیبت اگر انسان برداشت کر لے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ مصیبت صحیح ہے، لیکن یہ مصیبت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ تو ہو گئی ماں باپ کے لیے، لیکن اولاد کے لیے بھی بات ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اتنا ستائیں نہ، اتنا نہ پریشان کریں، اتنا نہ ان کے ساتھ برا کریں کہ ان کے منہ سے بد دعا کے الفاظ نکلنے لگیں۔ تو میرے بھائی، اولاد کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہم کو ستائے
نہ وہ ہم کو پریشان کرے، نہ وہ ہم کو الٹا سیدھا بولے۔ تو ایک بات میری کان کھول کے سن لیں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کا طریقہ سکھاؤ، ان کو مدرسے میں ڈالو، ان کو دین سکھاؤ، تب جا کے انہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی کیا خدمت ہے اور ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں کیسے ان کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ میرے بھائی، یہ کالجوں میں، اسکولوں میں نہیں سکھایا جائے گا کہ تمہارے باپ کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، تمہاری ماں کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اسکول میں نہیں سکھایا جائے گا، یہ صرف اور صرف مدرسے میں سکھایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، تمہارے باپ کے یہ حقوق ہیں، تمہاری ماں کے یہ حقوق ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں پریشان کریں یا کچھ بھی کریں، پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو مارو یا ان کو گالی بکو یا ان کو پیٹو یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ تمہیں ان کا جیسا بھی حکم ہے، تمہیں اپنا سر جھکا کر ان کی باتوں کو سننا ہے۔ کیوں کہ ان کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسان کیے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنی کھال کی جوتی پہنا کر اپنے ماں باپ کو پہنائے تو پھر بھی ہم ان کے احسانات کو اتار نہیں سکتے ہیں۔ تو اتنے احسان ہیں ہمارے ماں باپ کے اوپر کو ہم کو بھی چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا دنیا کے اندر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا